دے رہے ہیں, آپ کی محبت زندہ باد ہے. ذرا سوچو اس ماں کے بارے میں, وہ ماں جس نے تجھے 9 مہینہ ڈھویا, وہ ماں جس نے تجھے بستر پہ سلائی جب تو ساری رات پیشاب کرتا رہا, مگر وہ بستر پہ جب جگہ نہ بچی, بستر کو تو کبھی ایک جگہ کرتا, تیری ماں اٹھ کر کے دوسری جگہ کرتی, پھر جب تو وہاں پیشاب کرتا پھر آدھی رات کو ماں اٹھ جاتی اور اٹھ کر کے پھر تیرا جگہ بدل دیتی, مگر پورے بستر میں تو ساری رات گھوم گھوم کر پیشاب کرتا رہا. اب بستر میں جگہ نہ باقی رہی. مرحوم عثمان میاں, مرحوم عثمان میاں کی جانب سے آپ نے دعا فرمائیے. آئیے آپ تیزی کے ساتھ, ورنہ بیچ میں ہم آ جائیں گے. سن لیجیے گا, چندہ تو ہر حال میں دینا پڑے گا, کیونکہ مدارسین کو مضبوط کرنا اب آپ کی باری ہے. آپ مدارسین کو مضبوط نہیں کریں گے, یہی وجہ تو ہے. اور ہم لوگ مدرسے میں ایک غلطی یہ کرتے ہیں, بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, مگر ترجمہ نہیں بتاتے. ترجمہ بتائیے, ضروری ہے بچہ سمجھے کہ قرآن کس لیے آیا ہے. یہ غلطی ہم بھی کرتے ہیں, آپ اس کو درست کیجئے کہ بچوں کو ترجمہ پڑھ کے سنائیے. الحمدللہ پڑھائیے, اس کا ترجمہ بھی بتائیے تاکہ جانیں کہ سورہ فاتحہ آیا کیا. سنے وہ ماں جو ساری رات بستر پہ تو نے گیلا کیا, بستر پہ جگہ نہ بچی, اب وہ ماں اس گیلے پیشاب پہ سو جاتی ہے. وہ ماں تجھے کلیجے سے لگاتی ہے, جانتی ہے مجھے فجر کا نماز بھی پڑھنا ہے, وہ جانتی ہے مجھے 6 بجے اٹھنا بھی ہے, گھر کا کام بھی کرنا ہے. تو نے ساری رات ماں کو سونے نہ دیا, جگا کے رکھا. اب اس نے تجھے کلیجے سے لگا کر تجھے رات دن سلاتی رہی, خون سے بنا کر کے دودھ تجھے پلاتی رہی. آج وہ ماں بیمار ہے تیری. اگر تو چاہتا ہے کہ میری ماں کی عمر بڑھ جائے, اگر تو چاہتا ہے میری ماں کے ہڈیوں میں جان آ جائے, اگر تو چاہتا ہے کہ میری ماں زمین پہ چل کر میرے لیے دعا کرے, اپنی ماں کی شفایابی کے لیے چاہتا ہے, تو یاد رکھو اس ماں کے لیے آج بڑا دن ہے, اس بچے کے لیے آج وہ اس سے بڑا دن ہے. تیری ماں دنیا سے چلی گئی ہے, تو یتیم بن کر کے زندگی جی رہا ہے. آج تجھے دعا دینے والا کوئی نہیں, آج تجھے آدھی رات کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر تو چاہتا ہے کہ میری ماں کے نامہ اعمال میں جب نیکیاں جائے گی, یاد رکھنا کل قیامت کے دن میں جب تجھے حکم ہوگا, فرشتے حکم سنائیں گے, یہ گنہگار ہے اسے جہنم میں لے جا. وہ تیری ماں جس نے تجھے دودھ پلائی تھی رب کے حضور میں آ جائے گی, اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے, میں نے اسے دودھ پلایا تھا, میں نے خون سے سینچا تھا, اب یہ جہنم میں جا رہا ہے. ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے, ماں کا ممتا بڑا ہوتا ہے. اور تو نے تو کہا ہے پروردگار کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحمان ہے, اگر تو معاف نہ کیا تو یہ گنہگار ماں بھی جنت میں نہیں جائے. کیا بات ہے, بہت اچھا. اس ماں کے لیے آؤ. ادھر ایک آدمی کا گمچہ لے کے جائیے, کوئی شریف آدمی داڑھی کرنے لگے, جوان کو ہر کبھی. ہاں جب بڑھا سے جائیے. اور ادھر بھی کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو گمچہ اٹھائیے, آنے جانے میں تکلیفیں ہو رہی ہے. پیچھے سے کچھ نوجوان کھڑا ہو جاؤ, اور ہو جاؤ نا بھائی, آج کی رات اگر کھڑے ہو گئے زندگی کامیاب ہو جائے گی. تو 2 نوجوان کھڑا ہو جاؤ, کھڑا ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ہم لوگ رشتہ لگائیں گے اس کا, ایسا داخلہ لگتا ہے کرونا ہم لوگ لے کر کے آئے. دیکھتے رہے کھڑے ہو گئے, ہو جاؤ 2 نوجوان. ارے اٹھو بھائی, ارے اٹھو. ہاں گمچہ لے کے گھوم جائیے. ہاں ایک دم کوئی بھی آدمی بچے نہ پائے, ورنہ پھر 1 گھنٹہ اور بولے. 10 روپے دیجئے مگر دیجئے, ضروری ہے. چلیے دیجئے. 2 آدمی ادھر جائیے, 1 آدمی ادھر بڑھیے, تیزی کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی والجود والکرم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آپ کو بتا دوں میں مدرسے میں
में पढ़ाने से क्या मिलता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझसे सुनिए मदरसे से क्या होता है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मेरे बचपन में बाप का इंतकाल हो गया। जरा सुनो मदरसे से पढ़ाने वालों को क्या मिलता है, मदरसे में बच्चों को भेजने वालों से क्या मिलता है, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें क्या मिलता है, मदरसे में हाफिज कुरान बनते हैं उन्हें क्या मिलता है, मदरसे में आलिम दीन बनते हैं क्या मिलता है। जरा समझो। आओ हजरत बायजीद बुस्तामी के बारगाह में। कहते हैं कि मेरे बचपन में मेरा बाप का इंतकाल हो गया, मैं यतीम था, मेरी माँ गरीब थी, बेवा थी, मैं तन्हा अपनी माँ का बेटा था, कोई बहन भी ना थी। कहते मेरी माँ का सपना था, मेरी माँ का ख्वाब था कि अल्लाह मैं इसे आलिम दीन बनाना चाहती हूँ, मैं इसे हाफिज कुरान बनाना चाहती हूँ, कौम का अच्छा रहबर बनाना चाहती हूँ। कहते मैं जब 5 साल का हुआ, जब मैं 6 साल का हुआ, मेरी माँ दोनों सुरों के घरों में बर्तने धोया करती थी, कपड़ा बांधा करती थी, कपड़ा धोया करती थी। कहते मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, मदरसा लेकर के चली गई। जब मदरसा गई मैं कभी मदरसा आया नहीं था, माँ को छोड़ के कहीं गया नहीं था, माँ की रोटी से प्यार करता था, माँ से सिमट के सोता था, मगर पहली बार मदरसा आया था। कहते जब मैं मदरसा आया ना, मेरी माँ ने कहा था उस्ताद जी मेरा दिल चाहता है, मैं गरीब हूँ, मैं पैसे वाली नहीं हूँ, मैं अपने बायजीद को आलिम दीन बनाना चाहती हूँ, अपने बायजीद को हाफिज कुरान बनाना चाहती हूँ, अपने बायजीद को एक सच्चा पक्का आलिम दीन बनाना चाहती हूँ, कौम का लीडर बनाना चाहती हूँ, एक सच्चा रहनुमा बनाना चाहती हूँ, मैंने इसे पढ़ाना चाहती हूँ। मगर याद रखिएगा इसे घर जाने मत दीजिएगा, उस वक्त तक जब तक ये आलिम दीन न बन जाए, उस वक्त तक जब तक ये हाफिज कुरान न बन जाए। ऐ लोगों तुम हकारत से आलिमों को न देखो, ऐ लोगों तुम गिरे हुए नजरों से आलिमों को न देखो, तुम समझो आलिम दीन होता क्या है, तुम जानो पहले आलिम दीन होता क्या है। जानते हो हजरत बायजीद की माँ ने जब उस्ताद से वादा लिया था, पढ़ाने वाले उलमा से वादा लिया था, तो कहने लगे ठीक है बीबी तू घर चली जा, माँ तू घर चली जा, मेरी बेटी तू घर चली जा। याद रखना अब यहाँ से बायजीद आलिम दीन बनकर निकलेगा, अब यहाँ से बायजीद हाफिज कुरान बनकर के निकलेगा। हजरत बायजीद ने कहा था 1 हफ्ता तक मैं मदरसे में रहा, 1 हफ्ता के बाद मेरी माँ याद आ गई, 1 हफ्ता के बाद माँ की बातें याद आ गई, माँ की रोटियां याद आने लगी। जितने लोग मदरसे में पढ़े हुए हैं जरा इनसे पूछो जुमरात का दिन आता था तब हमें कैसा लगता था। जुमरात का दिन आ जाता था, घर बगल में हो तुम छुट्टी लेकर के आते थे, अगर घर नजदीक हो बगैर छुट्टी भागते थे। क्यों? माँ का चेहरा देखना है, माँ का हाथ में बनी हुई रोटियां खानी है, माँ का प्यार देखना है, माँ का दुलार देखना है। भाई के साथ खेलेंगे, भाई से सारी रातें बात करेंगे। जिसका भाई छोटा हो, बड़ा भाई घर में हो, जब बच्चा मदरसे से जाता है तो बड़े भाई के पास सोता है, सारी रात उसे सोने नहीं देता है और उसकी कहानियां सुनता है। ए भाई ये तो बता तूने कितनी शादियां अटेंड की है, ए भाई ये तो बता तूने कौन सा खाना खाया है। मैं तो मदरसे में सूखी रोटी खाता हूँ, मैं तो मदरसे में सूखा हुआ खाना खाता हूँ, तू तो अच्छे अच्छे खाना खाता है, सारी रात बातें करता है। हजरत बायजीद कहते हैं जब रात गुजरी 1 हफ्ते के बाद मुझे मेरी माँ याद आने लगी, 1 हफ्ते के बाद माँ की प्यार में बाकी बातें याद आने लगी, 1 हफ्ते के बाद माँ का प्यार याद आने लगा, माँ की जानते मेरा घर याद आने लगा। मैं उस्ताद के करीब गया और उनके कदमों में गिर गया और कहने लगा हजरत जी मुझे छुट्टी दे दो, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे छुट्टी दे दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। कहने लगा अच्छा घर जाएगा? कहा मेरी माँ याद आती है, मैं कभी माँ छोड़ करके मदरसे में नहीं रहा, माँ को छोड़ कर कभी बाहर नहीं निकला, मुझे जैसा करे ना मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दे, 1 दिन की छुट्टी। कहने लगे सुन इतनी मोटी किताब है, कल सुबह तूने बाद नमाज फजर सुना दिया तो तेरी छुट्टी पक्की है, तेरी छुट्टी पक्की है। इतनी मोटी किताब, उम्र 7 साल, कोई बच्चा नहीं सुना सकता, किसी का इतना बड़ा जिगरा नहीं है। माँ के पेट से कोई किताब पढ़ के नहीं आता, अगर जो आते हैं वो अल्लाह के वली बन जाते हैं। जरा सोचो हजरत बायजीद कहते हैं मैं सारी रात किताब को पलटता रहा और रोता रहा और कहता रहे परवरदिगार मैंने तो किताबें इस किताब को नहीं पढ़ा है, मगर मेरी माँ की बातें याद आ गई है, मेरी माँ की रोटियां याद आ गई है, माँ की लोरियां याद आ गई है, मेरी घर की गलियां मुझे बुलाती है। मौला मुझे याद हो जाए तो मैं कल सुबह ही अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाऊंगा। और मेरे आका के हदीस भी है कि जो मोहब्बत की निगाह से सिर्फ एक बार अपनी माँ बाप को देखेगा अल्लाह उसे हज का सवाब अता फरमाएगा। जरा समझो ना बात को। कहते हैं कि फिर सारी रात सोए नहीं, बाद नमाज फजर उस्ताद जी दर सगा लगाए, कहा बायजीद आगे आ जा। हजरत बायजीद ने सारी किताब सुना दी।
جب سنا دیا نا تو کہا جا تیری چھٹی پکی، مگر سن آج جائے گا، رات میں رہے گا، صبح مدرسہ واپس آئے گا۔ کہنے لگا ہاں حضرت میں واپس آ جاؤں گا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں جب استاد نے مجھے جب یہ جملہ دیا جا گھر جا، کہتے میں تڑپ کر رویا، میں مدرسے سے باہر نکلا، گرد و غبار کو اڑاتا ہوا نکلا۔ آج مجھے ماں کی روٹیاں ملے گی، آج مجھے ماں کا پیار ملے گا، ساری رات ماں کے گود میں سر رکھ کے سوؤں گا، ساری رات میں ماں سے کہانیاں سنوں گا۔ کہتے ماں کے آج دوپٹے کی ہوا ملے گی، میں ساری رات ماں کے ساتھ رہوں گا۔ کہتے میں شام کو مغرب کے وقت گھر پہنچا۔ اے لوگوں ذرا دھیان سے سننا، یہ مدرسے ہے کیوں؟ ذرا دھیان سے سننا، یہ علماء ہے کیا؟ ذرا جانو تو صحیح۔ کہتے کہ میں قریب گیا، شام کے وقت میں گھر پہنچا، مغرب کے وقت میں دروازے پہ دستک لگائی، اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت بایزید تڑپ کر بولے ماں میں تیرا بیٹا بایزید۔ پھر اندر سے آواز آئی کون؟ پھر حضرت بایزید نے کہا ماں تیرا بیٹا بایزید۔ پھر اندر سے آواز آئی کون؟ تو آپ نے زور سے کہا ماں تیرا بیٹا بایزید۔ تو پھر جو اندر سے آواز آئی نا، اللہ کرے ہر وہ ماں آج کی وہ اس نقش قدم پہ چلنے لگے تو بیٹا غلام بایزید بن جائے گا۔ کہنے لگے ماں تیرا بیٹا بایزید۔ اندر سے آواز آئی نہیں، میرا بیٹا بایزید ذبح ہوگا، جو عالم دین ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، قوم کا سچا لیڈر ہوگا، یہ میرا بیٹا بایزید نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے حضرت بایزید کھڑے رہے، ساری رات دروازے پہ تھے۔ کہتے تھے ماں دروازہ تو کھول دے، اگر تو دروازہ نہیں کھولتی تو ایک گلاس اپنے ہاتھ کا پانی تو پلا دے، اگر ماں پانی نہیں دینا چاہتی اپنے دوپٹے کو باہر کر دے، میں ساری رات اس دوپٹے کو چوم لوں گا، میں واپس مدرسہ چلا جاؤں گا۔ ماں تو اگر دروازہ نہیں کھولنا چاہتی کوئی بات نہیں، ماں تو کھڑکی پہ آ جا، ایک بار اپنا چہرہ دکھا دے، میں دیکھ کے واپس چلا جاؤں گا۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا، ساری رات حضرت بایزید دروازے پہ کھڑے رہے۔ بہت جانتے ہیں فجر کی اذان آپ نے سنی ہے، وہاں سے چلے ہیں، مدرسہ آئے ہیں، استاد کے قدموں پہ گر کے کہنے لگے حضرت جی اب میں گھر نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک عالم دین نہ بن جاؤں، اس وقت تک جب تک حافظ قرآن نہ بن جاؤں، اس وقت تک جب تک میں قوم کا سچا لیڈر نہ بن جاؤں۔ اے قوم کے ملت جانو، اے قوم کے نوجوان سمجھو، جانتے ہو 25 سالوں تک حضرت بایزید اسی مدرسے میں بیٹھ کے عالم دین بنے، 25 سالوں تک اسی مدرسے میں بیٹھ کر کے حافظ قرآن بنے۔ ایک دن مقدر جاگا ہے، مقدر عروج پر ہے، جانتے ہو ستارہ چمکا ہے تو ایسا چمکا ہے، یا سینو تہا یا مزملو یا مدثرو، میرے مدینے والے آقا استاد کے خواب میں آ کر کہے تھے میرے بیٹا بایزید کو گھر بھیج دو۔ کہنے لگا اب میرا بیٹا بایزید کو گھر بھیج دو، اب یہ عالم دین بھی ہو گیا ہے، حافظ قرآن بھی ہو گیا ہے، اب سچا لیڈر بھی ہو گیا ہے، اور میں نے اللہ کے فضل سے اسے ولایت کی چابی بھی عطا کر دی۔ اب چلے ہیں حضرت بایزید، تو سننا دل لگا کرتے، اب چلے ہیں حضرت بایزید، جب چلے ہیں نا تو پھر یاد رکھو اب شام کا وقت ہے، پھر شام کے وقت پہنچے ہیں، مغرب کا وقت، ماں نماز پڑھ رہی ہے، آپ دروازے پہ کھڑے ہیں کہ ماں سلام پھیرے گی، میں دروازے پہ ہاتھ ماروں گا۔ ماں نے سلام پھیرا، آپ نے دستک لگائی، اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے کہا تیرا بیٹا بایزید۔ جب کہا نا کون تو آپ نے کہا تیرا بیٹا بایزید۔ ماں دوڑ کر آئی، دروازہ کھول دیا، بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا اے دنیا والے دیکھو، ہاں یہ میرا بیٹا بایزید ہے، کیونکہ یہ حافظ قرآن بھی بن گیا ہے، عالم دین بھی بن گیا ہے، مفتی بھی بن گیا ہے، محقق بھی بن گیا ہے، محدث بھی بن گیا ہے، اور اللہ نے اتنا فضل کیا ہے کہ ولایت کی چابی بھی عطا فرما دی ہے۔ کیا بات ہے، اس لیے یاد رکھیے گا مدرسہ اسی لیے بنائیے، بڑھ چڑھ کر کے تعاون کیجئے، اللہ کرے آپ کا یہ مدرسہ بنے، اس میں بیٹی اور بیٹا پڑھے، اچھے عالم دین کو رکھیے جو بچوں کو اچھا سے پڑھائے، پھر زندگی نے وفا کیا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آئیے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے ایک بار کہیں یا رسول اللہ، اور میرے ساتھ کلمہ طیب پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔